بھائی کا سوال ہے کہ میں ٹی وی چینل پہ کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے بعض اوقات بے پردہ عورتوں کی ویڈیو بھی کیمرہ میں بنانا پڑتی ہے، کیا میرا یہ کام حلال ہے یا میں اسے چھوڑ دوں؟ اگر میں چھوڑ بھی دوں تو کوئی اور تو یہ کام کر لے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کو چھوڑے، آپ اپنی فکر کریں میرے بھائی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 5 باب نمبر 5 نیکی اور گناہ کی وضاحت، حدیث نمبر 6516 اینڈ 6517۔ اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ اور جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں، یعنی سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک نصیحت لی تھی اور میں نے وہ حفظ کر لی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ فرمایا کہ سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اندر کا مفتی ہے نا، اگر پرورٹڈ نہ ہوا ہو تو بتا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندے کا اندر کا مفتی صحیح ہوتا ہے، وہ تو ٹنڈولکر کا اندر کا مفتی تو یہ کہتا ہے مجھے جو ہے وہ مندر پہ جانا چاہیے، آپ کے اندر کا مفتی کہہ رہا ہوگا مجھے مزار پہ جانا چاہیے۔ اندر کا مفتی اگر پرورٹڈ نہ ہو، دل کی نیچر علم کی بنیاد کے اوپر ہو، تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، تو یہ تو دل میں کھٹکتا ہے، تبھی تو سوال کیا انہوں نے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ ہو۔ اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں کہ جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ کوئی علیحدگی میں نہ ہو، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور، فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی بھابی دیور کے اعتبار سے بھی چیزوں کو پردے کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی نظر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کسی غیر محرم پہ پہلی نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً اس نظر کو ہٹا لوں۔ تو اب یہ ٹی وی کیمرے پہ تو آپ نظر کیسے ہٹائیں گے؟ تو آپ تو نظر جما کے بیٹھ رہے ہیں وہاں، تو یعنی کئی عورتوں کے میک اپ مرد کر رہے ہوتے ہیں، مردوں کے میک اپ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس قسم کی یعنی جابز کو چھوڑ دیں فوراً سے پہلے۔ جیسے ہی آپ کو کوئی معاملہ سیدھا ہوتا ہے کسی اور طرف چلے جائیں، اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور یہ کیمرے والی جو جاب ہے نا جی، وہ یعنی اس میں یہ ساری قباحتیں جڑی ہوئی ہیں، بے پردگی والی۔ اور پھر یہ جو ٹی وی چینلز کے ماحول ہیں وہ اتنے برے، ہمارے ساتھ تو خیر لوگ رابطے میں رہتے ہیں اس لیے سب کچھ انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ یہ کس قسم کی برائیاں، ظاہر ہے کہ وہ سارا جب آپ ایک خاص کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامے کے لیے، تو وہاں پہ پھر جو ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بھی ڈرامے وہاں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے سکینڈلز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کس لیول تک چلتے ہیں، انتہائی شرمناک چیزیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچ جائیں جی اس کے اوپر۔ میں تو ٹی وی چینلز میں بھی صرف ڈاکومنٹریز کے حق میں ہوں، ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے یا خبریں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ڈرامے وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں اس نے تو یعنی ہماری پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ٹی وی ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ تو ہمارے یعنی 0.001% بھی لوگوں کے کلچر میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں، عشق مشوقی کو پیش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یعنی یہ رومانس کو بیان کر رہے ہیں، پریکٹیکل لائف تو بڑی تلخ ہے اس سے۔ یعنی آج سے 30-40 سال پہلے کے جو ڈرامے تھے، اندھیرا اجالا لگتا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، تو یعنی کوئی مورل لیسن ہوتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے چلتے تھے، ان کے طویل دورانیے کے بھی چلتے تھے، من چلے کا سودا ان کا ایک بڑا زبردست ایک مورل لیسن والا ڈرامہ تھا، اور اس سے پہلے ایک وارث ڈرامہ بھی تھا۔ ہم تو یعنی وہ سیکنڈ ٹیلی کاسٹ میں نے اس کو یعنی دیکھا تھا، وہ چھوٹے تھے، تو یعنی مورل لیسن ہوتے تھے۔ اب تو کوئی مورل لیسن نہیں ہے، الٹا جو ہے یہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے اور بچیاں خراب ہو رہی ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں، تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا۔ اور یہ بے حیائی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا فتنہ قتال تھا کہ ان کو اپنی جان میدان جنگ میں پیش کرنے کے لیے بار بار جانا پڑا اور کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا،
اس وقت امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا آزمائش، یہ پنجابی والا فتنہ نہیں، آزمائش، وہ یہ بے حیائی کا طوفان ہے کہ اس سے اب کیسے بچنا ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس جاب سے پیچھے ہی ہٹ جائیں جی، اسی میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے.